وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: قل أعوذ برب الناس. سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری سورۃ الناس میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسے کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور میرا ٹاپک بھی یہی ہے کہ وسوسہ اور اس کی شرعی حیثیت. ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا معاشرہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے، کسی نہ کسی چیز میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ڈسٹرب نظر آتا ہے. اس کی پوری زندگی کسی مسئلے میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے. نوجوان اپنے کیریئر کو لے کر پریشان ہے، ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے اپنے ماں باپ کی وجہ سے کبھی پریشان ہیں، اپنی پڑھائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں کبھی شادیوں کی وجہ سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. یعنی انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ انسان اپنے ذہن میں وہ چیزیں رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے سکون دور دور تک نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد شیطان ایسے حالات میں انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ وسوسے ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو نہ تو سکون سے عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ انسان کو سکون سے قرآن کی تلاوت کرنے دیتے ہیں. وہ وسوسے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ دین سے بھی نکال دیتے. یہ وسوسہ کس چیز کا نام ہے؟ وسوسہ کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کو جانیں کہ وسوسہ کس چیز کا نام ہے. وسوسہ کہتے ہیں کہ دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات اور شیطانی خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے. ایک انسان کے اندر دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں، انسان بیٹھا ہوا ہے مسجد میں لیکن اس کا دماغ بازار میں گھوم رہا ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے کہیں اچھی جگہ پر لیکن اس کا دماغ چکر کھا رہا ہے کہیں اور. تو وہ کیا ہے؟
یہ شیطان جو ہے انسان کے ذہن کے ساتھ اس کے وسوسوں میں اس کو شامل کر دیتا ہے، اس کو داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل اعوذ، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، برب الناس، جو تمام لوگوں کا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے، معبود ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، ایسے وسوسوں سے جو خبیث قسم کے وسوسے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اے اللہ میں اس کی شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، یعنی شیاطین کے برے وسوسوں کے شر سے اللہ تو میری حفاظت فرما، اللہ تو میری ان وسوسوں سے مجھے دور کر دے، اللہ میرے ذہن و وہم میں اسے ان خیالات سے دور کر دے۔ اے نبی آپ اس سے پناہ مانگیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، کبھی جنوں کی طرف سے، کبھی انسانوں کی طرف سے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں، کبھی جنات لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے خیالات میں ایسے برے خیالات پیدا کر دیتے ہیں، کبھی ایمان کے تعلق سے، کبھی توحید کے تعلق سے، کبھی عبادات کے تعلق سے، کبھی کسی اور چیز کے تعلق سے، کبھی اللہ کے بارے میں وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور کبھی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتے۔ کیسے؟ دو بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تیسرا آ کے کیا کہتا ہے؟ دونوں کے دلوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے، ایک وسوسہ پیدا کر دیتا۔ باپ ہے، دو بچے ہیں، دونوں میں ایک بچہ نہیں کما رہا، ایک بچہ کما رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، یا کوئی انسان کہتا ہے کہ فلاں بیٹا تو زیادہ کماتا ہے، چھوٹا نہیں کما رہا ہے، ان دونوں کو الگ کر دیا جائے۔ ایک بات کسی نے ذہن میں باپ کے ڈال دی، اب باپ کے دماغ میں وسوسہ بار بار آنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد انسان اس پر عمل پیرا ہو کر دونوں کو الگ کر دیتا ہے۔ کبھی ساس بیٹے کے دماغ میں بات ڈال دیتی ہے، کبھی ماں اپنے بیٹے کے دل میں خیال ڈالتی ہے، جب سے بہو آئی ہے تب سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس بہو کو طلاق دے دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ایک بات اس نے کر دی، پھر اس کے بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اختلافات ایسے ہوتے ہیں، وہ وسوسے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ان کی زندگیوں کے اندر ایک بوچھال آ جاتا ہے، اور پھر انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ وسوسہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کیا کہا کہ وسوسے کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ وسوسے کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم نفس امارہ، نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی پر ابھارے۔ اللہ نے 3 نفسوں کا ذکر کیا، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے، انسان کو برائی پر ابھارنا شروع کرتا ہے، انسان کو گناہ کی طرف ابھارنا شروع کرتا ہے، انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، دماغ میں بات ڈالتا ہے، کوئی معمولی کاروبار ہے اس کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے نفس امارہ کہ کب تک کرتا رہے گا، فلاں کمپنی سے لون لے لے، فلاں بینک سے لون لے لے، فلاں کے پاس سود لے لے، اتنا لے گا تو اتنا ہوگا، اتنے سال میں اتنا ہو جائے گا۔ دماغ میں شیطان جو ہے وسوسہ امارہ اس کو ابھارنا شروع کر دے، برائی کی طرف اسے ابھارنا شروع کر دیتا ہے کہ انسان اچھا خاصا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، اب اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کب تک تو یہ نمازیں پڑھتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کب تک کرتا رہے، یہ چھوڑ، چل فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، فلاں جگہ کے بیسٹنگ کرتے ہیں۔ یہ نفس جو ہے بار بار انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، اور انسان اسے کر بھی لیتا ہے۔ کبھی انسان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں انسان نفس امارہ ابھارتا ہے، گناہ کی طرف ابھارتا ہے کہ انسان جو ہے تو کر رہا ہے غلط ہے، تجھے تو فلاں جگہ ہونا چاہیے۔ کوئی انسان ہے گٹکا نہیں کھاتا، اب اس کے دل میں نفس امارہ ایک بار کھا کے دیکھ لے۔ سگریٹ نہیں پیتا، دوست پی رہے ہیں،
دل بار بار یہ سوچ ملامت کرتا ہے وہ لوگ پی رہے ہیں تیرے پینے میں کیا ہوگا، وہ لوگ کر رہے ہیں میرے کرنے میں کیا ہوگا، پوری دنیا سود کھا رہی میں کھا لیا تو کیا ہو جائے گا، پوری دنیا لون اٹھا کر گھر بن رہی ہے، پوری دنیا بزنس میں لون کے بغیر نہیں چل رہا ہے، تو ایک لے لیا تو کیا ہوگا. یہ نفس جو ہے بار بار اسے دل میں ڈالتا. انسان کیا کرتا، پھر پہلے صف کا مصلی، پھر دیندار اہل حدیث داڑھی فلاں فلاں یہاں چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے لے لیتے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس معاشرے میں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ نفس امارہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. کیا کہا اللہ نے 13ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ، وما ابرئ نفسہ، کہ انسان کو جو ہے نفس امارہ کیا کرتی ہے، برائی پر ابھار دیتی ہے، پھر انسان اسے کرنے لگ جاتا ہے، کبھی چھپ کے کرتا ہے کبھی کھل کے کرتا ہے. جس کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے وہ تھوڑا چھپ کے کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ چھپ کے کرتا ہے. لیکن جو جس کے اندر حیا نہیں وہ کھل کے کرتا ہے. سب کے سامنے شراب پی رہا ہے، سب کے سامنے بیئر پی رہا ہے، سب کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، سوچ رہا مجھے کون بولے گا. یہ گناہ کر رہا ہے، یہ انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے 18ویں پارے میں کیا کہا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کہ جو انسان برائی کو پھیلاتا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کوئی کچھ نہیں بول سکتا. گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے اور لوگوں کو پھیلا رہا ہے، دوستوں میں بانٹ رہا ہے. تو ایسے لوگ جو معمول گناہ کر رہے ہیں، جو چھپ کے کر رہے ہیں، ان سے بڑا گناہ ہے. کیوں؟ دھڑلے سے کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر دو لوگ اور ہمت سے کر رہے ہیں. یہ نفس جو ہے انسان کو بربادی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. ایک پہلا نفس. دوسرا نفس جو ہوتا ہے خود انسان دوسرے انسان کے دل میں ڈالتا ہے. کوئی دوست ہے اچھے خاص ہے، تیسرا اس کے بارے میں کہتا ہے فلاں تیرا دوست ایسا بول رہا، تیرے بارے میں اس کا یہ خیال ہے. دونوں بزنس کر رہے ہیں، اب دونوں کے دماغ میں تیسرا ڈال دیتا ہے، تو جب نہیں رہتا ہے تو تیرے بزنس میں کے پیسے فلاں لے لیتا ہے، وہ محنت ہی نہیں کر رہا ہے، تو محنت کر رہا ہے، تم دونوں پارٹنر ہو، تم دونوں کے درمیان کیسے کام چلے گا، تو ایسے ہی رہ جائے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا. یہ بات تیسرا انسان آ کے وسوسہ ڈال دیتا. ایک بار وسوسہ آ گیا پھر نہ دوستی کام آتی ہے، نہ انسان کی رشتہ داریاں کام آتی ہیں، نہ باپ بیٹا کام آتا ہے، نہ ماں بیٹی کام آتی ہے، نہ بہو ساس کام آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا. جب وسوسہ پیدا ہو گیا پھر انسان بربادی شروع. تو اسی لیے علماء نے کہا خود انسان دوسرے انسان کے لیے وسوسہ پیدا کرتا. تیسری شکل، تیسری قسم شیطان. جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کر، اس نے کیا کہا؟ اس نے لاجک استعمال کیا. قیاس اس لیے کہتے ہیں قیاس سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا. کیا کہا اس نے؟ میں کس سے پیدا کیا گیا ہوں؟ آگ سے پیدا کیا ہوں. اور ہم اور آپ کس سے پیدا کیے گئے؟ مٹی سے پیدا کیے گئے. تم آگ کا کام کیا ہے؟ اوپر کی طرف جانا. مٹی کا کام نیچے کی طرف آنا. تو کون بڑا ہوا؟ جو اوپر جا رہا ہے وہ بڑا ہے، جو نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری عقل، میرا علم، میری مرتبت، میرا مقام بڑا ہے، میں جو ہے آدم کے پاس سجدہ نہیں کر سکتا. جب اس نے انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اسے کیا کہا؟ ابلیس قرار دے دیا اور اس کے دھتکار دیا اور کہا کہ آج کے بعد تو جو ہے دھتکارا ہوا ہے، تو میرے در سے تو دھتکارا ہوا ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ ثم لأقعدن لهم، کہ میں ضرور بالضرور تیرے مومنوں کو بہکاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمالہم، کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے، ومن فوقی ومن خلفہم، میں اوپر سے بھی آؤں گا، ان کے نیچے سے بھی، پیچھے سے، ہر طرف سے اٹیک کروں گا میں. آج ہو رہا ہے. آج دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے چنگل میں آسانی سے آ جاتے ہیں. تھوڑا دماغ میں کیا جرب چینج کرے تو فوراً اٹھ کو سیدھا چاک دکان میں جا بڑے آتا، یہاں بیٹھے نیکیاں ہو رہی ہیں، نکو چل جائیں گے. دماغ شیطان فوراً کیا کر دیتا؟ یہاں بیٹھ کے کیا ملے گا، چلو چلتے ہیں، نیکیاں یہاں ختم. نماز کو آ رہا ہے، اب جا کے وضو کرنا، نماز پڑھنا، پھر لمبا ٹائم ہو جائے، اس سے بہتر چل دوست ملتے ہیں.
شیطان انسان کو اتنا برباد کرنے کی اس میں لگا ہوا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے دھتکار رہا ہے، اللہ میں تیرے در سے نکالا جا رہا ہوں، لیکن تو آدم پہ بھروسہ کر رہا ہے، یہ آدم ذات تیری ناشکری ہوگی. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے بندے اکثر ناشکرے ہوں گے. اور ہو بھی رہے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت. ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ سب کچھ دیا، ذرے پریشانی آ گئی تو اللہ کچھ بولتے ہیں. پوری دنیا کفر کر رہی ہے، یہودیت پوری مسلمانوں کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، انہیں پریشانیاں نہیں ہیں. ان کے کاروبار ملین بلین میں بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے یہودیوں کے کاروبار دنیا میں سب سے زیادہ پھیل رہے ہیں. لیکن مسلمان کہیں کا وہیں، بس کرنا کھانا، بس اسی میں پریشان ہے. اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں، پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں، حالانکہ دن پہ چل رہا ہے. شیطان نے جو یہ باتیں رکھی کہ تیرے بندے اگر تو دے بھی دیا تو ناشکرے نکلیں گے. آج ہم لوگ ویسے ہو بھی رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے دولت دی، علم دیا، صلاحیت دی، خوبصورتی دی، صحت دی. اللہ کی ایک ایک نعمت کو اگر غور کریں گے، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں. تو شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا، میں سیدھے راستے سے نکال کے اسے جہنم میں داخل کر دوں گا. اللہ نے کہا کہ تو جا، تیری اجازت ہے، تو جس کو چاہے گمراہ کرنا چاہے کر، لیکن میرے مومن بندے جو ہوں گے تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے، تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے. آج بھی الحمدللہ نیک لوگ ایسے، شیطان ان کو بھی ابھارتا رہتا ہے گناہ کی طرف. شیطان ان کے دماغ میں بھی ڈالتا. سیدھا کاروبار کرے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں، کئی کاروبار دوست بتاتے ہیں، مول صاحب سیدھا سیدھا بتائے تو آدمی لیتا نہیں. قسم کھاک بولتا ہے 10 روپے کی چیز 100 روپے بولتا. مول صاحب یہ 90 روپے منجش پڑی کہتا ہوں آگے والا. اب قسم کھا کے جھوٹ بولا، کاروبار کیا ہو گیا؟ اس کی قسم کی وجہ، جھوٹ کی وجہ سے کاروبار ڈبل ہو گیا. اگر صحیح بولے کہ بھئی 10 روپے کی پڑی ہے، میں 12 میں بیچ رہا ہوں، 15 میں بیچ رہا ہوں، کوئی لے گا؟ نہیں لے گا. تو کیا کرتا ہے شیطان؟ دماغ میں ڈالتا، دیکھ وہ فلاں اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا پھر بھی چل رہا ہے. کئی سنار، کئی بزنس کے، ہر کوئی جو ہے لت پت ہوتے جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار هم الفجار، تاجر اکثر کیا ہوتے ہیں؟ فاجر ہوا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے تاجروں صدقہ زیادہ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ زیادہ کرو. کیوں؟ تمہارے ایک ایک سیکنڈوں میں تمہارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. ایک کاروبار آیا، اس کے سامنے جھوٹ بولا، دوسرا پوچھا، دوسرے کنے الگ بولا، تیسرا آیا، تیسرے کے پاس الگ، چوتھا آیا، چوتھے. کتنے گناہ ہو رہے ہیں صبح سے شام تک؟ کس لیے ہو رہے ہیں؟ کاروبار. التجار هم الفجار، تاجر اکثر جھوٹ بول کر فاجر بن جاتے ہیں. اسی لیے صدقے کا حکم دیا گیا ان کو، تاجروں کو، کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو تاکہ تمہارے گناہ کیا ہو جائیں؟ مٹ جائیں. اور اللہ کی قسم ہے شیطان جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے وسوسے پیدا کر دیتا ہے، ایسے خیالات پیدا کرتا ہے، پھر انسان گناہ کرنے پر مجبور ہوتا. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں بولتا، شروع میں 2 مہینے میں سیدھا سیدھا صحیح ریٹ بول کے لگایا، لیکن لوگ آتش نہیں، جھوٹ بولے تو کام چلنے کا. اوپر اچھا مال رکھا ہوا ہے، نیچے خراب مال ہے، جب دے رہا ہے تو دونوں ملا کے یوز کر رہا ہے. شیطان دماغ میں کیا ڈال رہا ہے؟ ایسا کیا تو تیرا مال بکتا، ورنہ نہیں بکتا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایسے؟ یہ کون ڈال رہا ہے؟ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. شیطان دماغوں کے ساتھ انسانوں کے کھیلتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس انداز سے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں اور اسلام سے نکال دیں، ان کو جہنم میں داخل کر دیں. اور آگے دیکھیں، شیطان جو ہے انسان کے لیے بار بار جو گناہ کی طرف ابھارتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے 27ویں پارے میں کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا مطلب؟ دونوں کا حکم ایک ہے. جیسے ہمیں نماز کا حکم ہے ویسے جنات کو ہے، ہمیں صدقے کا حکم ہے ویسے ان کے لیے بھی، روزے ان کے لیے بھی، قرآن کی تلاوت ان کے لیے بھی. جو لوگ حج عمرہ کیے وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گزر رہے تھے تو کیا ہوا؟ وہاں پر فجر کی نماز میں کون بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں؟ جی بتائیں. جنات کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی.
کون بیٹھے ہوئے تھے؟ جنات کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، عبادت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنات ہیں، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر اللہ کے نبی انہیں دعوت و تبلیغ، قرآن کی باتیں پیش کرنا شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیے۔ 29ویں پارے میں سورہ جن میں اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے نبی آپ ان کے اوپر وہی جو نازل کی گئی وہ پڑھ کر سنائیں۔ جب اللہ کے نبی پڑھ کر سنانے لگے تو جنوں نے کیا کیا؟ قالوا سمعنا، جب ہم نے سنا تو یہ قرآن سب سے عجیب لگا ہمیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن کو سنا تو کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ پھر کہتے ہیں یقولون، وہ لوگ کہنے لگے آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آتے۔ جن ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی 3 بار دعوت و تبلیغ کے لیے گئے ان کے پاس، جنات ایمان لے آئے۔ ایمان جب لائے تو ان لوگوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ تو جنات میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کیا کم ہوتے ہیں؟ انسانوں میں دیندار بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ نیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو اور سر کا درد بن جاتا ہے۔ جنات میں بھی دیندار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں۔ اللہ نے کیا؟ من الجنت والناس، جنوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں میں بھی ہوں گے، دونوں کا حکم سیم ہے۔ دو لوگ بھی آپ کو کیا کریں گے؟ اگر کوئی ایسا دوست ہے جو اس برے خیالات کی طرف لا رہا ہے، آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، فوراً آپ کو الرٹ ہونا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں سے نکالا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ اللہ نے کہا کہ شیطان نے ان کے دماغوں میں کیا کر دیا؟ بات ڈال دی۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ فلاں درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، جو جتنا کھانا چاہے جو چاہے آپ استعمال کر سکتے ہیں جنت میں، سوائے اس درخت کے، اس کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام نے مان لیا۔ پھر اس کے بعد شیطان فوراً آیا آدم اور حوا کے پاس، بار بار ذہن میں بات ڈالنے لگا، اللہ کئی کو تجھے روکیا سو اس کام سے، اللہ کیوں تجھے اس سے منع کیا؟ اگر تو وہ کھا لیا تو فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہتا۔ کیا بات ذہن میں ڈال دیا؟ اے آدم اگر اس درخت کو فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، اگر اس درخت کو تم کھا لو گے تو کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ ایک بار بولا، 2 بار بولا، آدم رکے رہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ جو چیز نہ مت کرو بولے وہی کرنے کا دل مانتا ہے۔ نو پارکنگ کا تو وہاں پارکنگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں تھوکنا منع ہے تو وہیں تھوکتے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت اپوزٹ، جو بولا جائے اس کا الٹا۔ کوئی کہے کہ بھئی فلاں پرچی دے دے، کہے کہ اس کو نہیں کھولنا ہے، لے جا کے فلاں کے پاس دے دو، وہ کیا کرے گا؟ کئی کو کہ کیا ہے کہ اس میں دیکھیں گے تو کھلتا چنے، نہیں بولے سے کہتے ہو لکھ جا چھپ کے دیالتا۔ اگر بول کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ انسان کی فطرت، جس کام سے روکا جائے اس کام کو کرنے کی خواہش۔ آدم بھی 1 بار 2 بار تو بار بار وسوسے ڈالنا، نہیں اگر تم کھاؤ گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، نہیں تو تمہیں نکالے جا سکتے۔ آدم کی خواہش اور حوا علیہ السلام ہمارے ابا امجد ہیں، انہوں نے کیا کر لیا؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، چکنا شروع کر دیا، اس درخت کو ذاق یذوق ذوقاً کھا لیا، چک لیا۔ اس درخت کو جیسے ہی کھایا اللہ کو نافرمانی ہو گئی۔ اللہ نے کیا کیا؟ جی بتائیں، بہت بیانات سن رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ بھی۔ کیا کیا اللہ نے؟ سب سے پہلے آدم اور حوا کا لباس اتار دیا، دونوں کو ننگے کر دیا۔ اللہ نے جو لباس جنتی دیا تھا وہ لباس فوراً اتار لیا، اتار کر اللہ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ حیا انسان کی بڑی چیز ہوتی ہے،
اللہ نے جو حیا کو چھپانے کا حکم دیا تھا انہوں نے نافرمانی جیسے کی، اللہ نے جنت کا لباس چھین لیا اور پھر انہیں دنیا کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ اب تم جاؤ دنیا میں رہو، اب اس کے بعد جو مسائل ہوں گے وہ دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد بار بار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ تو معاف کرنے والا معاف کرو، ورنہ ہم کس میں سے ہو جائیں گے؟ خاسرین میں سے ہو جائیں۔ آج ہماری دعائیں کیسے رہتے ہیں؟ اللہ کیا کہ ہو گیا گناہ، معاف کرنا نہیں، میں کیا کرنا ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی کیا بولے؟ جب دعا کرو تو پورے عزم مصمم کے ساتھ کرنا، اللہ توج دینے والا، میرا نقصان کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے میری زندگی چلی جائے اللہ تو اس سے بچا سکتا ہے، میں پورا لاس ہو جاؤں اللہ تو اٹھا سکتا ہے، اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔ آج ہمیں کیا کرتے ہیں؟ کانفیڈنس نہیں اللہ پہ یقین نہیں، چپ بولتا رہتا ہے، کہاں کی دعا کرتا دیکھتا پورے مسجد میں کتنے فینا ہیں، کہاں کام کیا تو خراب ہوا، کیا ہو رہا، پورا معائنہ ہوتا رہتا، دعا بھی چلتے رہتا۔ ایسی دعائیں قبول ہوتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پورے عزم مصمم کے ساتھ کرو، عزم مصمم کے ساتھ کرو، اور اللہ سے ایسے مانگو کہ اللہ دینے پر مجبور ہو جائے آپ کو۔ انسان کے چہرہ بناؤ، رونا نہیں آتا ہے تو چہرہ تو بناؤ، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ انسان اللہ سے نافرمانی ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا۔ آپ دیکھیں انسان دکان میں رہا تو دماغ برابر چلتے رہتا، 10 کسٹمر ہے تو سب کو ہینڈل کرتا، 50 ہے تو بھی کر لیتا، مسجد کو آج کنفیوز ہو جاتا، 2 رکعت ہوئے کہ 1 رکعت ہوئے، ایک بار وضو کر رہا ہے 2 بار دھویا 3 بار دھویا، کنفیوز۔ امام صاحب اگر 3 رکعت میں سلام پھیر دیے، لقمہ دینے والے بھی نہیں رہتے، دیا تو بھی ڈر کو دے رہا تھا، سبحان اللہ، ان 2 سب جن آواز کرے سبحان اللہ بول دیتا، کسی کو کوئی بھی کانفیڈنس نہیں ہے۔ اسی لیے ایک عالم نے کیا مشورہ، ایک مقولہ کہا کہ ایک جگہ پر امام صاحب نے 4 رکعت پڑھانی تھی، 3 میں سلام پھیر گئے، انسان ہے بھول ہو سکتی ہے، نسیان ہے انسان کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے ایک بزرگ تھے، انہوں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ امام صاحب آپ نے 3 ہی رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پوری مسجد والے پریشان، ہم نا یقین نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، ان کو کیسے معلوم؟ اب سب لوگ آپ کس گارنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے 3 ہی پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عشاء کے وقت میں دکانہ بند کر لے گا، تو ہر دن جو ہے 4 دکانوں کا حساب مکمل ہوتا تھا 4 رکعت میں، آج 3 ہی چھوا، اس کا مطلب امام صاحب کی غلطی ہے یہاں پر۔ یہ حال ہے ہمارا، عبادت میں شیطان کا وسوسہ، نماز میں وسوسے، وضو کر رہا گندگی صاف ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ، پیشاب گیا آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا، اسے کیا بولتے ہیں؟ بیماری، ثلث بول بولتے ہیں۔ ایسی ایک جماعتج بن گئی، آپ تعجب کریں گے، ایسی ایک جماعت بن گئی جو وسوسے کی شکار، انہیں یقینش نہیں، کہیں ہوٹل میں کھانے کے لیے بیٹھے، پلیٹ پاک پانی سے دھویا کہ نہیں دھویا، اب اسے شک، باتھ روم گیا ایک خطرہ گرا، ناپاکی ہو گئی یا کیا ہو گیا کچھ پتا نہیں، اس لیے وہ نماز پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے باتھ روم میں آدھے گھنٹہ گزار دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں 10 بار ہاتھ دھو رہے ہیں لیکن وضو مکمل نہیں ہو رہا، پھر بھی شک نہیں ہو سکتا پاکی ہوئی کہ نہیں کی، پاکی ہوئی کہ نہیں کی، پریشان۔ ایسے آپ تعجب کریں گے، ایسے کئی پڑھے لکھے لوگوں کے حالات ہیں، شکوک و شبہات اور وسوسے ایسے خطرناک ہیں کہ ان کی نمازیں بیکار، پوری نماز ہو جا رہی، معلوم نہیں ہوا کیا ہوا نماز میں، کیا پڑھے معلوم نہیں، کیا سنے کچھ نہیں معلوم، بس نماز پڑھ رہے ہیں سب لوگ، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ پتا نہیں، ایسے کیفیت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، دوسری آیت میں پہنچا ادھر کوئی آواز آئی، پھر کنفیوز کہاں پڑھا معلوم نہیں کیوں، لیکن دماغ دنیاوی چیزوں میں برابر چل رہا، شیطان وہاں پر نہیں آتا۔ عبادات کو انسان کو گناہ کی طرف لے جانا، اللہ سے اس نے وعدہ کیا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہتے ہیں کہ ما منکم من احد الا وقد اکل به قرین من الجن قالوا واياك يا رسول الله وقال واياي الا ان الله عاني علي فاسلم فلا يأمرني الا بخير فوسوس الیہ الشیطان. مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی تم میں سے ہر شخص کے پیچھے ایک شیطان کو اللہ نے لگا دیا ہے. شیطان کو ہر ایک کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ تعجب کریں گے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے ڈیلیوری کے وقت بچہ کیا کرتا ہے؟ جی روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ آج سائنس کہتی ہے کہ اس کے رونے کے کئی اسباب سائنس نے بتلایا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان کچوکے لگانا شروع کر دیتا ہے ماں کے پیٹ. اس کچوکے کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے. اگر بچہ نہ روئے تو بچہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور، ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے. کچھ نہ کوئی ڈاکٹر دیکھ مار کے رلاتے ہیں. جو بچہ نہ روئے وہ بچہ صحت مند نہیں ہوتا ہے. تو کچوکے لگا کر بچے کو جو ہے رلایا جاتا ہے. شیطان کچوکے لگاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے ہی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے. وہ جو بچہ رو رہا ہے وہ شیطان کے کچوکے لگانے کی وجہ سے ہے. یعنی دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہو رہا ہے؟ شیطان انسان کے پیچھے لگ گیا. اللہ کے نبی نے وقد اکل بھی قرین من الجن، جنوں میں سے ایک جن تمہارے پیچھے لگا دیتا اللہ تعالیٰ. اب صحابہ بیٹھ کے سن رہے تھے، فوراً سوال دماغ میں آیا. کیا سوال آیا؟ قالوا وإياك، اے اللہ کے نبی کیا آپ کے پیچھے بھی جن ہے، شیطان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإياي، ہاں میرے پیچھے بھی جن ہے. میرے پیچھے بھی کیا ہے؟ ایک جن ہے. الا مگر ان اللہ اعانی علی، اللہ نے میری مدد کر دی. اللہ نے کیا کر دی؟ میری مدد کر دی. فاسلم، اللہ کے نبی کا جن کیا ہو گیا؟ شیطان. فاسلم، اسلام لے آیا. اللہ اکبر. اللہ نے کیسی مدد کی؟ ان کو اسلام لے آیا، نیک بن گیا جن، وہ برائی کی طرف نہیں ابھارتا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں فلا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے حکم نہیں دیتا کسی چیز کا سوائے خیر کے. اللہ نے اللہ کے نبی کے لیے خاص آفر، سب کے لیے نہیں. جرے جن بولتے نہیں مول صاحب میرے دماغ میں ہمیشہ ذکر ہی چل رہا تھا، غلط بول رہا ہے. ایسا کوئی بھی دنیا میں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو آفر نہیں ملا. تو شیطان ہمیشہ ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا. صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی میرا شیطان بھی ہے لیکن مجھے برائی کی طرف نہیں ابھارتا. یہی چیز جب اللہ کے نبی کو 4ویں سال اللہ کے نبی کی 4تھی عمر تھی تو اس وقت جب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بلا کر شق صدر کیا گیا. سینے کو نکال کر دل کو نکال کر دھویا گیا، پھر رکھ دیا گیا. اس وقت ہی شیطان کے جو وسوسے کے جو احساسات ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے دل سے ان برے خیالات کو نکال دیا گیا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کسی کو نبی بناتا ہے تو بچپن سے اس کی حفاظت کرتا ہے. کسی سے دین کا کام لینا ہوتا ہے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ سے راستہ دکھاتے دکھاتے لے کے چلے جا. آپ دیکھیں گے مدارس میں ہم لوگ کئی سالوں سے جامعہ محمدیہ ریدرگ میں 11 سال سے پڑھا رہا ہوں میں، اور دہلی میں بھی 9 سال رہا. دیکھتے ہیں کئی بچے مدرسے کے حفظ کر رہے ہیں، اچھا رہا 2 سال 20-25 پارے ہو گئے، 5 پارے بچے رہتے ہیں، شیطان پیچھے پڑ جاتا. اب انہیں نہیں میں مدرسہ نہیں پڑھتا. اب ماں باپ کو اتنا ستاتا پوچھو مت. ماں باپ اس کو مدرسہ چھڑاؤ، پھر اس کے بعد عالم کے بجائے ظالم بن جاتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے کئی بچے دین سے نکل جاتے ہیں. 5 کلاس جماعت پڑھ لیا، 2 سال پڑھ لیا تو عالم بن جاتا. شیطان دماغ میں ڈالتا یہ پڑھ کو کیا کرتا، لوگوں کے باتیں، پیسہ نہیں، تنخواہیں کم، فلاں یہ پڑھنے سے کیا فائدہ، ذہن میں ڈال دیا. اب بچہ فارغ ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی جامعہ کو چھوڑ دیتا، مدرسے کو. ہمارے کئی ساتھی، آپ افسوس کریں گے، جب میں سن 2004 دہلی گیا، 2005 میں ہماری کلاس میں 100 بچے تھے. وہاں کئی تعداد سنابل دہلی میں، ہماری کلاس میں 100 بچے. فارغ ہوتے ہوتے 2014 9 سال کے بعد کتنے فارغ ہوئے ہم لوگ؟ 33. باقی سب کہاں گئے؟ کبھی کچھ مسئلہ، کبھی کسی نے کچھ، کسی کچھ، کہ کوئی کہا کہ نہیں بھائی یہ پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں، چلو کالج پڑھتے ہیں.
فلاں چیز 10th ادھر سے کر لیں گے، جامعہ ملیہ سے BA کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ایم جواہر لال یونیورسٹی سے کر لیں گے، اس کے بعد جاب لگے گی. ایسے کرتے کرتے سب بچے چھٹ گئے. آج الحمدللہ اچھی پوسٹ پر ہیں، لیکن دین کے مسائل کے لیے ہمیں فون کرتے ہیں. کیسے ٹاپ بچے جو اگر وہ پڑھتے تھے تو بڑے بڑے علماء بن سکتے تھے، جن سے دین کا کام ہو سکتا تھا، لیکن شیطان نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. کبھی پیسوں کا لالچ دکھا کر، کبھی فتنوں کا لالچ، کبھی اپنی عزت کا نہ ہونے کا لالچ، کبھی مساجد کے ذمہ داروں کا فلاں کا تانا دے کر، یہ اس طرح کی چیزوں سے کئی طلبہ، کئی دیندار، کئی نیک لوگ، کچھ لوگ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، فوراً شیطان ڈال دیتا. اب بھی یہ عمر میں ہون دے سو پورا ہوئیس تو بلی سو چوہے کھا گو اخیر میں حج کو جاتے پورا ہون دے. اس کے بعد مسجد آنا، بڑھاپے میں مسجد آنا پڑتا نہیں. مول صاحب ابھی ڈیوٹیاں چل رہے ہیں، انشاءاللہ 2-3 سال ریٹائرڈ ہو گیا تو مسجد چھوڑتا نہیں. کیا گارنٹی ہے؟ ابھی دیکھیں 42 لوگ آپ کے حیدرآباد کے، کیا انہیں یقین تھا کہ عمرے کو جا رہے ہیں، لاسٹ ہے؟ ابھی نوجوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، ماں باپ، بھائی بہن، پورے کے خاندان کے اللہ نے سب کو اٹھا لیا. ایک جھٹکے میں اللہ رب العالمین نے دنیا چینج کر دی. تو یہ حادثات جو ہوتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو شیطان ہمیشہ دماغوں کے ساتھ کھیلتا ہے. تو ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور خاص دعائیں کریں کہ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو تو درگزر فرما. اے اللہ یہ جو شیاطینی وسوسے، خیالات، نظریات، برے خیالات، گندے خیالات ذہنوں میں آتے ہیں، انسان پڑھنے بیٹھے گا تو پریشانی. کئی عورتیں تو ایسی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ان کے ذہنوں میں جو کوئی اگر وسوسہ آ گیا، وہ عورتیں پھر شوہر کا جینا برباد کر کے رکھ دیتے. اس کے ذہن میں آ گیا فلاں گھر میں کیا کی ہے، رات میں کیا تو ذرا ہل گیا یا آواز آ گئی، پھر شوہر کے ناک میں دم کر دیتی. جب تک وہ گھر نہیں چھوڑتا رہنے دیتے نہیں دیتے. عورتوں کے ذہنوں میں کوئی چیز آ گئی تو پھر انسان کی زندگی برباد. فلاں گھر نہیں، اسے نہیں چھوڑنا. جب سے فلاں جگہ گئے ہم لوگ، اس علاقے میں جانے کے بعد سے ہماری طبیعت بگڑ رہی، وہ نکوش نکو گھریش نکو اس کے ذہن میں آ جاتا. کوئی ڈبات ڈال دیا، بچے نہیں ہو رہے، فلاں کی وجہ سے نہیں ہو رہے، یا فلاں گھر میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہے، یا ماں باپ کے ساتھ رہے تو بچے نہیں ہوتے، یا کسی نے کہا کہ جگہ بدلو، یا کسی نے کہا کہ نہیں فلاں کے پاس جاؤ. انسان عورت کے دماغ میں شیطان ڈال دیتا. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی درگاہوں کے پاس نظر آتے، فلاں باباؤں کے پاس نظر آتے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ وسوسہ. یہ جو وسوسے ہوتے ہیں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ ذہن میں ڈالتا کیا؟ بھئی دنیا کس نے بنائی؟ انسان بولتا ہے کہ بھئی اللہ نے بنایا. یہ آسمان بغیر ستونوں کے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا 30ویں پارہ میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر پلر کے کیسے کھڑا کیا ہم نے؟ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ کیا زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے لیول کیا ہے؟ اور کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے میخوں کی طرح ہم نے گاڑ دیا؟ ورنہ تمہاری زمین تھوڑی ہل جائے تو ترکی کا زلزلہ آپ نے دیکھ لیا کہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے تم لوگ. اللہ بار بار بولتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے بنایا؟ انسان بار بار اللہ 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 دیندار بولتے بولتے آخر میں ایک دماغ میں شوشہ ڈالتے. کیا بھئی سب اللہ نے بنایا، سب سے پہلے دنیا میں اللہ 600، اللہ کو کس نے بنایا ذہن میں ڈال دیتا. کیا کرتا ہے؟ جب پورا ہونے یہاں تک ٹھیک ہے، اللہ نے سب بنایا، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ. اب آخر پوائنٹ کیا تھا؟ اللہ کو کس نے بنایا. ابھی جیسے ہی دماغ میں آتا اب انہیں کھوج شروع. اب لے انٹرنیٹ پہ گوگل میں فلاں سرچ کرتے کرتے آخر میں کیا ہو جاتا؟ اشعری بن جاتا. آخر میں شیعوں کا ایک فرقہ اشعریہ، وہ فرقوں میں سے ایک فرقہ بنتا، پھر اسلام کو چھوڑ ڈالتا، کتاب و سنت کی تردید کرتا، حدیثوں کا تردید کرتا، پھر کسی برادر سسٹر فلاں ان کے پیچھے لگ کو کیا ہو جاتا؟ جیسے انکار کیا کئی لوگوں نے. آپ تعجب کریں گے کئی بڑے بڑے کبار علماء
ان کے ذہنوں میں ان وسوسے آنے کی وجہ سے تفسیریں لکھنے والے، ایسی تفسیر جو بہت جلیل و قدر تفسیر ہیں، اس کے مصنف تک اشاعرہ بن گئے. زیادہ علم بھی کیا ہے؟ انسان کو گمراہ کر دیتا، وسوسے ڈال دیتا شیطان. سوچتے ہاں یہ بات تو صحیح ہے نا، اللہ سے پہلے کون تھا دنیا میں؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے خیالات آنے لگے اب کیا کرو؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بہمزات الشیاطین، کہ تم شیطان رجیم سے پناہ مانگو. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جب تمہارے ذہنوں میں ایسے خیالات آ جائیں فوراً رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو گے تو اسلام سے چلے جاؤ. اللہ کا انکار، کسی نے اللہ کا انکار کیا تو کیا ہوتا؟ مسلمان رہتا؟ کافر بن جاتا. اشاعرہ وغیرہ جو ہے یہ لوگ اسی طریقے سے برباد ہوئے. ایک آیت نے لوگوں کو گمراہ کر دیا کبھی کبھی. کیوں؟ وسوسوں کی وجہ سے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کا ہاتھ. اب ہاتھ کے پیچھے پڑ گئے. ہاتھ ہے تو کیسا ہے؟ کہ ہمارے جیسا ہے؟ کیا ہے؟ کیسے؟ اب اس کے پیچھے تحقیق. علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جتنا بتلایا اس پر ہمیں ایمان ہے. بھئی ہاتھ ہے. اب کیسا ہے اس کے پیچھے پڑ گیا. اب شیطان بول رہا بھئی تیرا حق ہے تو اہل حدیث تحقیق کر دو. مول صاحب بولتے نہیں، مول صاحب نے جتنا بتایا گیا ہوتا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. استوا معلوم و کیفیت مجہول، نہیں معلوم. یہاں رک جاتے علماء اہل حدیث سلف صالحین کتاب و سنت کے ماننے والے. اب شیطان دماغ میں ڈالتا نہیں اللہ بیٹھے ہے کیسا ہمیں بیٹھتے نا ویسا بیٹھے گیا، وہ کرسی کیسا ہے، عرش کیسا ہے. اب فضول چیزوں میں پڑھتے آخر میں کیا کرتا انہیں وہ فلاں حدیث وہ صحیح نہیں، قرآن کی آیت کو نہیں مانتا. ایسے کرتے وسیم رضوی فلاں تسلیمہ نسرین وہ یہ کیسے برباد ہوئے لوگ. علم ان کو میرے اور آپ سے بھی زیادہ ہے. برباد کیسے ہوئے؟ انہی وسوسے شیطان. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا گوں کے بارے اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ شیطان ہر طریقے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے دین کی باتیں کہنے اور سننے کا یہ جو موقع اللہ عطا کرتا ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اب تمام کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے. اور خاص طور سے اس مسجد کے ذمہ داران عبداللہ جاؤد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی پچھلی بار، اور انور بھائی وغیرہ یہ سب، اور ان کے اللہ تعالیٰ یہ لوگ جب بھی کوئی علماء آتے ہیں فوراً درس کے لیے فوراً اجازت دیتے ہیں جس سے دین کی دعوت پھیلتی ہے. یہ دوسری جگہ ایسا ماحول کم ہے کہ لوگوں کو دین سننا بولے تو ان کا خالی ٹائم میں سنانا. لیکن الحمدللہ حیدرآباد میں کیا ماحول ہے، کبھی بھی سناؤ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. اللہ سننے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے دیں تو نورن علی نور بن جائے. لیکن دوسری جگہ ایسا ماحول نہیں. اب بنگلور کئی جگہوں پر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ فری رہے تو دین سنتے، نہیں تو نہیں. مول صاحب آج نہانے نہیں ہوتا، ہمارے کام رہتے ہیں نہیں ہوتا، جمعہ میں بھی کب تو نہیں ہوتا ایسی. لیکن الحمدللہ یہاں ماحول اتنے بڑے دینی کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر ذمہ داران حصہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے. اور انور بھائی عبداللہ بھائی ان سب کی زندگیوں میں ان کے خاندانوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے. آپ کے بچوں کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے. اور خاص طور سے ہمارے فیصل راشد بھی یہ جب بھی آتے ہیں علماء کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک لگے رہتے ہیں اور پورا وقت لگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے، نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ برابر اسے بھی اس کو اجر عطا فرما. اگر ہماری زبان سے ایک دو بھی سدھر گئے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فیصل راشد کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور سب سامعین کو خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو
آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔